خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندہ ہے کربلا محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہے، اور اس وقت ہم چھٹی منزل میں داخل ہوئے۔ 6 محرم جو مخصوص ہے وہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ ہم کربلا کے بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں۔ قبلہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہے، جا پڑھ کے دیکھ لے ذرا تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا۔ جتنا لہو دیا ہے محمد کے دین کو، اصغر نے اتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا۔ بس ایک تیر تبسم ادھر سے پھینکا تھا، ادھر اتر گئے چلے کڑی کمانوں کے۔ کربلا کے شہید بچے موضوع ہمارا گفتگو ہے۔ جو مائیں، جو ہمارے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، انہیں بتائیے کربلا کی فتح ان بچوں کی فتح ہے جنہوں نے، ایک نے کربلا فتح کی اور ایک شام، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام جناب سکینہ۔ قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ہم گزارش کریں گے، یقیناً اب وہ منزلیں ہیں جب آنکھوں میں نمی خود بخود اترتی چلی آئے گی تو گریز نہ کیجیے گا، کیا پتہ یہ آنسو ہی ہماری بقا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جی سرکار، کربلا کے بچے، میں بے ساختہ موضوع کو اس طرف آ گیا۔ کربلا کے بچے کیا بڑے تھے جنہوں نے بڑوں کو حوصلہ دیا۔ بچہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمت کی بات کر رہا ہو، حوصلے کی بات کر رہا ہو، بچہ اگر وہ بات کر رہا ہو جس سے بڑے کو ایک طاقت فراہم ہو رہی ہو، تو وہ بچہ کہاں ہے، وہ تو بڑا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس تحریر کو مستند کرنے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر چھوٹی ہوتی ہے، مہر تصدیق ثبت کرنا، واہ جی، واہ واہ واہ، چھوٹی مہر ہوتی ہے، چھوٹی سی مہر ہوتی ہے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا تحریر شہادت اور تحریر جانثاری اور تحریر قربانی اور تحریر تہذیب کو مرتب کیا، اس میں ایک سطر حضرت عباس ہے، ایک سطر حضرت علی اکبر ہے، ایک سطر حضرت قاسم ہے، ایک سطر حضرت حبیب ہے۔ یہ سطریں جب مکمل ہونے لگیں تو ان پر مہر جو لگائی ہے وہ حضرت علی اصغر کی لگائی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ بظاہر جسے ہم 6 مہینے کا جب آ رہے تھے آپ مدینہ منورہ سے، تو اس وقت میں حضرت علی اصغر چند دن کے تھے، اور آپ کی آغوش میں نہیں آ رہے تھے، اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے تھے کہ امام نے کان میں کچھ کہا، اور بچہ فوراً، علی اصغر فوراً ہمک کے بابا کی گود میں آ گئے۔ وہ کیا کہا تھا؟ اہل دل، اہل دقت، اہل عرفان، اہل معنی یہ کہتے ہیں تم نہیں گئے کہ اگر تم نہیں چلے تو میری قربانی کا وہ رنگ نہیں ہوگا جو رنگ اللہ چاہتا ہے، اور بچہ فوراً گود میں آ گیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، یہ در حقیقت کوئی ہے جو ہماری مدد کرے آج تک پکار ہے، صدا استغاثہ۔ اور جو آپ محرم مناتے ہیں یہ امام حسین کی پکار پہ لبیک ہے۔ یہ در حقیقت حسین کی یاد، حسین ابن علی کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، یزیدی سپاہیوں میں لوگ منہ موڑ کر ضرور رو رہے تھے مگر ساتھ دینے کی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا۔ اور اس وقت میں خیمے سے ایک رونے کی آواز آئی۔ ایک بھائی کے لیے، ایک گھر کے بڑے اور مرد کے لیے یہ بہت ہی ناگوار ہے، سخت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے بچے روئیں۔ پلٹے اور پوچھا کہ بہن کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کہ جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا لاؤ اسے، اس کی ماں سے کہو جلسہ کرتا پہنا کر اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ اور حضرت رباب علیہ السلام نے، مادر حضرت علی اصغر کی والدہ نے، امام حسین کی زوجہ نے، کیا شیر دل بی بی ہے، کیا بی بی ہے، کیا مقام ہے اور کیا ہمت ہے اور حوصلہ ہے۔ 2 ہی کمائیاں تھیں ان کے پاس، ایک حضرت علی اصغر، ایک حضرت سکینہ۔ ایک کو امام حسین کی گود میں اجلسہ کرتا، جسے ظاہر انیس کا بیت ہے کہ
بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اور پھر وہ جب لے کر گئے ہیں تو پیش کیا دشمن کے سامنے کہ اگر میں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہے تو اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی، اسے پانی پلا دو۔ مگر وہ جو دشمن دیکھ رہا تھا کہ ننھا سا بچہ جب سوکھی زبان پھیر رہے تھے اپنے لبوں پر تو کوہرام بپا تھا، ادھر دشمن کا تو ارادہ ہی جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، خراب ہو رہا تھا، اور اس کے جو منصوبے تھے وہ پانی ان پر نقش وہ مٹی میں مل رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی عبید اللہ ابن زیاد کے نمائندے نے، یزید کے نمائندے نے، عمر ابن سعد نے کہ اے حرملا اقتل کلام الحسین۔ بعض مقتل نگاروں اور مقتل کے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے تو کہا تھا حسین کو مار دو، کلام قطع کرو، مار دو۔ کلام قطع جب ہی ہوتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، واہ، مار دو حسین کو، یہ حسین ہے، لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں بچے کو لا کر۔ تو وہ تو تیر امام حسین کی طرف جوڑا تھا، اس بچے نے ہمک کے اپنے اوپر لے لیا، یعنی خود کو اپنے بابا پہ قربان کر دیا۔ اور ابھی اس کیفیت میں کہ جو گلے میں تیر لگا کیونکہ امام کی گود میں تھا، وہ ایک مرتبہ بازو میں بھی حضرت کے لگا، اور پھر لے کر آئے ہیں۔ تو اس کم سنی اور اس بچپنے میں، اس کیفیت میں، اس اچھا صرف حضرت علی اصغر، ایک عبداللہ رضی بھی ہیں، میں چاہوں گا ایک حسن، میں کہوں گا تھوڑا تاریخی حوالے سے بہت کم، کتنے بچے ہیں کربلا میں؟ کربلا کے بچوں کی تعداد 14 یا 16 لکھی ہے، جو کم سن بچے تھے، جو گود کے بچے تھے، جو بار بار ماں یا بابا کی گود میں چڑھنا چاہتے تھے، یعنی بچہ چاہتا ہے کہ مجھے بابا گود میں لے لیں۔ تو وہ جو بچوں کی تعداد ہے ان میں ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں کہ جو امام حسن کی شہادت کے بعد دنیا میں آئے ہیں، جو تاریخ نے بہرحال لکھا ہے، اور ان کا نام عبداللہ ابن حسن ہے۔ عبداللہ ابن حسن وہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قاتل جدا کرنے لگا تو یہ بچہ پھوپھی کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا، یعنی جناب زینب نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بچے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، بیویاں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے فرزند رسول کے ساتھ۔ تو اس بچے نے پھوپھی کا ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑے ہیں اپنے چچا کی طرف اور اپنے آپ کو سینے پر حضرت کے لٹا دیا۔ اس بچے کو امام حسین کے سینے پہ قتل کیا گیا ہے۔ اس نے گویا اس وقت میں کوئی نہیں ہے جو امام حسین کا دفاع کرے، لیکن یہ بچہ جانتا ہے، یہ بچہ اتنا جانتا ہے کہ میں کم سن ضرور ہوں مگر اپنے چچا پر اپنے آپ کو قربان کر کے کچھ دیر اور حجت خدا کو میں زندہ رہنے دوں، اور یہ بچہ قربان ہو گیا۔ اور یہی کیفیت جناب سکینہ کی ہے، یعنی آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ احساساتی اور جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے تعلق باپ سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اور جب ذوالجناح آیا ہے نا، خالد ذوالجناح، عجیب ہے، یہ جو گھوڑا ہے نا یہ نبی کی سواری ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے ارادے میں ہے یا نہیں، ورنہ امام حسین کے اس ذوالجناح پر بھی غور کیا جائے، یہ معمولی موجود نہیں ہے، مرتجس پر گفتگو کریں۔ نبی مکرم کی سواری ہے، اور نبی مکرم کی سواری کے لیے ہے کہ لم یسن ولم یحرم، نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ بیمار توانا ہو جاتے تھے۔ جی، گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ 50 سال بعد کربلا میں جوان ہے، یہ نبی کی سواری تھی نا۔ کربلا کا واقعہ نبی کی رحلت کے 50 سال بعد اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے دیر تک یہ کیسے، وجہ نبی کی برکت، نبی کے بیٹھنے کی برکت۔ اور جب حضرت کو شہید کر دیا تو یہ خبر شہادت لے کر، کوئی نہیں ہے جو خبر شہادت پہنچائے، کون بتائے گا جا کے کیا ہو گیا؟ بیویاں تو انتظار میں ہیں کہ ہمارے مولا میدان میں گئے ہوئے ہیں، کون بتائے گا ان بیویوں کا کہ کیا ہو گیا؟ تو یہ گھوڑا دوڑا ہے خیموں کی طرف اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، گلے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے نوحہ پڑ رہا ہو، اور یہ ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے میں جا کے رکا جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی، اور جب اس نے پیر مارے تو بی بی کو آواز گئی کہ بابا کے گھوڑے کی آہٹ ہے۔ تو کس تیزی سے، کس عجلت سے باہر آئی ہوں گی کہ بابا کو ملیں جا کر کے میرے بابا واپس آ گئے۔ تو گھوڑا تو خالی تھا، بابا نہیں آئے تھے، زین بھی ڈھلکا ہوا تھا، رکابیں بھی کٹی ہوئی تھیں، لگام بھی زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، یہ بی بی آگے بڑھی ہیں۔ جو میں بات
اصل بات تھی وہ یہ تھی، اس پورے خبر شہادت پہنچانا اس گھوڑے کا، اس ذوالجنہ کا، اس امام کی سواری کا۔ یہ بی بی انتہائی وقار کے ساتھ جان لیا کہ بابا شہید ہو گئے ہیں، یہ آیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے بابا مار دیے گئے۔ 4 سال کا سن، 4 سال کا سن، آگے بڑھتی ہیں انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے۔ آپ دیکھیے نا کربلا کے بچوں کا کردار، کربلا میں وہ بھی ایک بچی کا کردار، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھاتی ہیں، اور گھوڑے نے گردن جھکانا شروع کی تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں یا جواد ابی، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا پانی پلا کے مارا یا پیاسا مارا۔ یعنی وہ جو بیٹی کو خاص طور پر باپ سے پیار ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز اس کے کھانے کا خیال، اس کے پانی کا خیال۔ بیٹیاں آگے بڑھ کر آپ گھر میں جائیں، ممکن ہے بیٹا آپ کے سلام کا اور آپ کی خیریت دریافت بھی کر لے تو اس کی مہربانی ہے، مگر بیٹیاں باپ سے لپٹتی ہیں، ہاتھ سے بریف کیس لیں گی، ہاتھ سے چیزیں لیں گی، پیار کریں گی، لپٹیں گی۔ بیٹیاں حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میری جنازے کی زینت بنے۔ یہاں جناب سکینہ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ احساس ہے کہ بابا پیاسے تھے، خود پیاسی ہیں، اس کا احساس نہیں ہے، نہیں سوچ رہی میں بھی پیاسی ہوں، میرا پیاسا بھائی مار دیا گیا، میری پھوپھیاں پیاسی ہیں، فرما رہی ہیں اے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے کہ پانی پلا کر مارا یا پیاسا مار دیا۔ یہ کردار ہے کربلا کے بچوں کا۔ پھر آپ اسی بی بی کو لیجئے، یہاں تو پھر بھائی موجود ہیں، بابا بھی کچھ دیر پہلے تک موجود تھے، پیار کر کر کے رخصت لے کر گئے ہیں، لیکن جب اسیر ہو کر گئی ہیں کوفہ، درباروں میں، گلی کوچوں میں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ بے ادبی کر رہے ہیں، لوگ بے احترامی کر رہے ہیں، مگر کہیں اس کم سن بچی اور بچے، امام محمد باقر 3 سال کے ہیں، حضرت سکینہ سے بھی 1 سال کم سن ہے، مگر کہیں نہیں ملتا کہ کربلا کے بچوں نے کوئی شکوہ کیا ہو، بلکہ جب آواز دے کر کہا نا، کوفے کے ایک بازار سے گزرتے ہوئے ایک محلے سے جب اسیروں کو لے جا رہے تھے تو آواز دی پھوپھی اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوک کا اظہار بھی کر رہی ہیں تو اپنی پھوپھی سے کر رہی ہیں، کسی اور سے نہیں کہہ رہی مجھے کھانا کھلا دو۔ تو ایک گھر کی چھت پہ کھڑی ایک عورت نے، ایک خاتون نے سن لیا کہ بچے بھوکے ہیں، تو اس نے اپنی کنیز کو بلا کے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں لے جاؤ اور ان بچوں کو جا کے کھلا دو۔ وہ جب صدقے کی کھجوریں لے کر آئی تو ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس کیفیت میں کردار، صدقہ واپس ہنس دیا اس بچے نے، یعنی ہاتھ ہی نہیں لگایا اس پہ، یعنی ہاتھ ہٹا لیا۔ تو وہ خاتون جو کھڑی دیکھ رہی تھی اسے تعجب ہوا کہ یہ صدقہ تو صرف اہل بیت پہ حرام ہے، سادات پہ حرام ہے۔ وہ آئی اور آ کے بی بی سے کہنے لگی آپ کون ہیں جو آپ کہتی ہیں کہ آپ پہ صدقہ حرام ہے؟ صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، صدقہ تو سادات پہ حرام ہے۔ فرمایا ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں، میں حسین کی بہن زینب۔ یعنی عجیب منظر ہے کہ ان بچوں نے، اچھا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے دربار میں جناب سکینہ نے شکوہ کیا ہے، گلہ کیا ہے، ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، ورنہ جو لوگ کربلا کے مخالف ہیں وہ تو ڈھونڈ کے لے آتے کہ یہ کہہ دیا اور وہ کیا کہہ دیا۔ 1400 سال کے سرکار آنکھوں میں میرے بھی نمی ہے، آپ لوگوں کی بھی نمی، اس لیے کہ کربلا کے بچوں کا دعا قبلہ کہ ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی گودیاں سلامت رہیں، بچے آباد رہیں، گھر آباد رہیں۔ ایک بنیادی سوال ہے، میں انہی نمناک آنکھوں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ روایتیں پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مقتل سے پڑھی جا رہی ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مقتل کسے کہتے ہیں، یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں اور کن لوگوں کی روایتیں، تھوڑی سی وضاحت خاص طور پہ کربلا کے اس واقعات میں۔ مقتل اس کہہ لیجئے مجموعہ اور کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں واقعات مظلوم کے واقعات کو، کربلا کے واقعات کو بغیر تخصیص کے، جی، یعنی وہ اس میں یزید فوج کی روایتیں بھی موجود ہیں، عبداللہ جی، حمید ابن مسلم جو ہے وہ اسپوک مین ہے، جی، وہ کاتب ہے، تاریخ دان ہے، تاریخ نویس ہے، اس کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، اس کا وہ مقتل ہے، وہ بھی ایک مقتل ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، شاید ہمارے پر وقت تنگ ہو رہا ہے، کہ اقرار عقلاء علی انفسہم جائز،
اگر کوئی شخص کہے نا میں نے یہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے سند دلیل حوالے نہیں مانگے جاتے، وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام۔ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی جزوی باتیں آپ کو کہاں سے پتہ چلیں، کس نے بتائیں آپ کو؟ تو ہمارے پاس جو کربلا کے واقعات نقل ہوئے ہیں وہ خود جناب زینب سے، امام زین العابدین علیہ السلام میں، اہل بیت سے، اور مختار ثقفی کے دربار میں گرفتار شدہ وہ قاتلان امام حسین جو لشکر یزیدی میں تھے، انہوں نے بیانات دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو وہ اقرار کر رہا ہے، جرم کا اقرار کر رہا ہے، وہ کافی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اتنے واقعات ہیں، اور جب مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے میں تمہاری سزا میں تخفیف دے دوں گا، تم سچ بتاؤ کہ کیا کیا ہے۔ مختار کا کردار بالکل مکمل تاریخی کردار ہے، صحیح، کوئی شک نہیں اس میں۔ بالکل۔ مختار زیرک اور ذہین شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے دکھوں کا مداوع اور اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا۔ نص معصوم موجود ہے ان کی تائید میں۔ مختار ہمارا ہے، اس سے ہماری خاطر پیار اس نے ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا۔ ایک تھوڑا سا دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں ایک طرف ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس وقت جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے بارے میں جو بات کی جا رہی، فرانس کا ایک شاعر ہے، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، اس نے 70 بند کا ایک مرثیہ لکھا، روشن ستارہ، بنیاد ہے حضرت علی اصغر۔ نسل انسانی کربلا کے واقعات کو سب کو بھی بھول جائے، لیکن وہ سوال پوچھتی ہے کہ اس 6 مہینے کے بچے کا جرم کیا ہے، اور یہیں سے وہ پلٹتے ہیں۔ آپ کی تہذیب میں، ہماری تہذیب میں 6 محرم مخصوص حضرت علی اصغر کے حوالے سے۔ ہماری تہذیب پہ کیا اثر ہے اس کا؟ ہمارے گھروں پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ ہمارے گھروں پر، ہماری تہذیب پر ایک روشن اثر اس کا یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے، معصوم، بچوں کو معصوم کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وہ من کا سچا ہوتا ہے، وہ حقیقت کو پسند کرتا ہے، وہ سچ کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ بچہ بیٹھ کر بچوں کا تذکرہ سنتا ہے نا تو یہیں سے اس کے اندر جوانی، حوصلہ، ہمت آتا ہے۔ آپ اگر کسی بچے کو سلام کا جواب دے دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور اتنا پوچھ لیں بیٹا کون سی کلاس میں ہو، کیا نام ہے آپ کا، وہ ایک مرتبہ اعتماد اور اپنے اوپر اس کو جو اس کی ایک کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے، اور پھر جا کے بتاتا بھی ہے ماں کو کہ شکیل اختر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، مولانا نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے۔ وہ اس وقت میں اپنے آپ کو کل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ مستقبل کا ایک حاکم بن جاتا ہے۔ آج اگر مجالس میں جب حضرت علی اصغر کے تذکرے کو سنانے کے لیے آپ بچوں کو گودوں میں لائیں گے، اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے، جب وہ جناب سکینہ کا تذکرہ وہ بچیاں سنیں گی، جب وہ بچے کربلا کے بچوں کا تذکرہ سنیں گے تو وہ خود کو کربلا میں محسوس کریں گے، اور پھر کل ان کا جو ہم شاید میں کہتا ہوں کہ انہیں اگر کوئی 10 سال تک ان کو اعتماد بحال کرنے کا، ان کو خود اعتمادی ان کو اگر دی جائے وہ ایک طرف، اور ایک مجلس میں کربلا کے ایک بچے کا تذکرہ ایک طرف۔ یہ آواز کانوں میں آتی ہے، سرکار کے بچوں کی مداخلت ہوتی ہے، جب ہم مجلسوں میں لے جاتے ہیں تو ہمیں جو کچھ واعظ و نصیحت سننے میں ملتی ہے اس میں مداخلت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے مجلسوں کو لیکچر، سیمینار، کانفرنس بنانا چاہا ہے نا وہ تو یہ والی باتیں کریں گے، لیکن اگر مجلس تربیت گاہ ہے، مجلس ایک سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، انسان بنانے کی جگہ ہے، گرومنگ ہے، ترقی ہے، اس کے اندر بہتری لانے کا اگر کوئی اہتمام ہے اور انتظام ہے تو پھر یہ بات 100% غلط ہے، اور ایسا ہی ہے۔ ہمیں ہماری مائیں، ہمارے بڑے اپنے ساتھ مجلس میں لے جاتے تھے، سکھاتے بھی تھے، برابر میں بٹھاتے ہیں۔ میں تہذیب وہاں سیکھتا ہے، ادب وہاں سیکھتا ہے، کیسے بیٹھا جائے گا، کیسے سنا جائے گا، کہاں صلوات پڑھی جائے گی، کہاں نعرے کا جواب دیا جائے گا، کہاں مسکرایا جائے گا تو کہاں رویا جائے گا، یعنی ہر لمحے کے اندر اس کا کردار بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اس شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اردو ادب کے، ان کا بڑا نام ہے، وہ ہمارے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، اہل سنت سے۔ انہوں نے کہا کہ شکیل، اگر اردو زبان اور اردو تہذیب بچے گی تو فرش ازا کی وجہ سے بچے گی، عزاداری امام حسین کی وجہ سے بچے گی۔ ہمارے بچے لکھ نہیں سکتے، لیکن مجلسوں میں وہ رباعیاں پڑھتے ہیں، وہ مرثیہ پڑھتے ہیں، انہیں زبان، انہیں لفظوں کا ادراک ہے۔ یہ صدقہ ہے
اسی ذکر حسین کا. ایسے ہی ہے سر. 100% ایسا ہی ہے. اگر ہم بہت شکریہ. ناظرین محترم، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، حسین سے وابستہ رہیں، فرش اعلیٰ سے وابستہ رہیں، تہذیب و تمدن سے وابستہ رہیں. زندگی بھی ہے، بقا بھی ہے، اور ایجاب دعا کا وسیلہ بھی ہے. قول شبیر ہے، کانٹوں سے گزرنا سیکھو، راہ میں حق کے مٹو، مٹ کے سنورنا سیکھو، قوت صبر سے باطل کی جھکا دو گردن، تم کو جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لخت جگر بانو دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے. غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کمر کو. گوسن میں بہت کم ہے پر رتبہ ہے زیادہ، ہے موسم طفلی میں جوانوں کا ارادہ. کیوں ہونا اولو العزم وہ اعظم کا خزادہ، زہرا سی تو دادی اسد اللہ سا دادا. ہے عمر تو چھوٹی پر بڑا کام کیا ہے، بے جنگ کیے خلق میں کیا نام کیا ہے. آدا کو دکھاتے ہیں منہ اس کا شہ خوشخو، میدان میں تجلی ہے مہ و مہر کی ہر سو. جاری ہے ہر ایک صاحب اولاد کے آنسو، کھولے ہیں دہن مثل صدف اصغر مہرو. پیاسا ہے پسر اشکوں سے منہ دھوتے ہیں شبیر، بچے کی طرف تکتے ہیں اور روتے ہیں شبیر. فرماتے ہیں اے غنچہ دہن اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے. گویا نہیں اس وقت زباں فرت حیا سے، کچھ میں نے جو مانگا ہے تو مانگا ہے خدا سے. ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر لبن دور نہیں ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی. ماں نے پوچھا میرے اصغر کو، کہاں چھوڑا ہے. ماں نے پوچھا میرے اصغر کو، کہاں چھوڑا ہے. شہ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر
اصغر کی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر